کہ اگر کفار کے برتن ہوں تو ان میں کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. یعنی اگرچہ وہ برتن انہوں نے دھوئے ہوئے ہیں، بظاہر کوئی گندگی ان پر نظر نہیں آتی، لیکن کفار کے برتن ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان برتنوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس کے بارے میں 2 حدیثیں، ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ. کہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ ان برتنوں میں انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ جو شرعاً حرام ہے، یعنی انہوں نے اس برتن میں شراب ڈال کر پی ہے، یا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے انہوں نے خنزیر کا گوشت ڈال کر کھایا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور ایسی چیز کہ جو شرعاً اسلام میں حرام ہے، اور ان لوگوں نے ان برتنوں کو وہ حرام چیز کھانے میں استعمال کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بظاہر اگرچہ ان پر کوئی گندگی نظر نہیں آتی، انہوں نے دھوئے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دوسرے پاک صاف برتن ہوں ان برتنوں میں کھانا جائز نہیں. اگر دوسرے برتن نہ ہوں، مجبوری ہے، تو پھر ان برتنوں کو اچھے طریقے سے دوبارہ دھو کر پاک کر کے پھر ان میں کھانا جائز ہے. تو اگر کوئی بظاہر یعنی اگر یہ بھی معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کوئی اس برتن میں حرام چیز کھائی ہے جو شرعاً حرام ہے، تو پھر بھی ان کو دھونا چاہیے. لیکن کھانے کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس اپنے پاک صاف برتن نہ ہوں. مجبوری کی حالت میں پھر ان کے برتن استعمال کرنا جائز ہے، اور وہ بھی دھو کر اچھے طریقے سے پاک کر کے. یہاں پر اس بارے میں 2 حدیثیں. ایک حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا. ہانڈی جو مٹی کی بنی ہوتی ہے جس میں سالن پکایا جاتا ہے، اور مجوس آتش پرستوں کو کہتے ہیں جو آگ کی پرستش اور عبادت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتش پرستوں مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقوہا غسلاً، کہ ان کو اچھے طریقے سے دھو لو، پاک صاف کر لو، پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ کوئی چیز پکانا چاہتے ہو تو پکا سکتے ہو. یعنی اچھے طریقے سے پاک کر کے پھر اس میں آپ کوئی سالن وغیرہ پکانا چاہو تو پکا سکتے ہو. اور آگے فرمایا کہ نہا عن کل سبع ذی ناب، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر یعنی درندے کے کھانے سے بھی منع فرمایا، چاہے وہ پرندوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا جانوروں کے ساتھ. یعنی کچھ پرندے بھی ایسے ہیں جو درندوں کی صورت میں ہیں، جس طرح یہ باز وغیرہ ہے، یا اس طرح بڑے دوسرے پرندے ہیں. اور اسی طرح کچھ جانوروں کی صورت میں ہیں، جس طرح یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، شیر ہے، لومڑی، گیدڑ وغیرہ، یہ سارے درندوں میں آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے. اور اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض اہل الکتاب فنطبخ فی قدورہم ونشرب فی آنیتہم، کہ ہم ایسی زمین پر رہتے ہیں کہ جہاں اہل کتاب رہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، تو ہم ضرورت کے وقت ان کی ہانڈیوں میں سالن بھی پکاتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پیتے بھی ہیں، پانی پیتے ہیں، دودھ وغیرہ. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم تجدوا غیرہا، اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس برتن نہیں ہے، یعنی اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپنے برتن نہیں ہیں پاک صاف جو جن میں مسلمان کھاتے ہو، تو پھر ان کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو لو. یعنی پہلے تو مجبوری کے تحت آپ کے پاس اگر دوسرے برتن نہیں ہیں، پھر ان کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو لو.